السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم دہم جغرافیہ سبق سوال نمبر 4A یعنی نقشہ بھرنا، کس طرح سے ہم نقشے کو بھریں اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے میں سبق کو شروع کروں، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو یہ چینل جغرافی ٹیز ویری نائس ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ آئیے ہم سوال کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے ہم نے ایک ویڈیو روانہ کیا تھا جس میں نقشے کو بھرنے کے لیے اہم نکات اس کی معلومات دی گئی تھی، کیا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاط برتنا ہے، کس طرح نقشہ بھریں گے۔ اتنی ڈیٹیل میں تو اس ویڈیو میں نقشہ بھرنے کے متعلق انسٹرکشن نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو کی لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نقشے میں ہم نے 10 معلومات لی ہے بھارت کی، اسی طرح برازیل کی بھی ہے۔ 10 معلومات ہے اس میں: مغربی ہمالیہ، مشرقی ہمالیہ، گرم صحرا یا تھار کا ریگستان۔ تو آئیے ایک ایک سوال دیکھتے ہیں۔ مغربی ہمالیہ کا مغربی ہمالیہ جو یہ 3 ریاستیں شامل ہیں، جس میں جموں کشمیر ہے، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ، یہ 3 علاقے مغربی ہمالیہ کے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نقشے کے اندر علامت، اس کا نمبر اور نام ضرور لکھیں، تینوں چیزیں دکھانی ہے آپ کو۔ دوسرا سوال ہے مشرقی ہمالیہ، یعنی یہ حصہ مشرقی ہمالیہ کا ہے، یہ حصہ پوری علامت جہاں جہاں نظر آ رہی ہے، شمال مشرق کی 7 ریاستیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے صحرا یا تھار کا ریگستان۔ سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو راجستھان کا ریگستانی علاقہ بتائیے، تھار کا ریگستان لکھیے یا گرم صحرا لکھیے، کیسے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ راجستھان کا مغربی حصہ ہے، تھار کا ریگستانی علاقہ۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے پنجاب ہریانہ یا مغربی میدان۔ پنجاب ہریانہ کا میدانی علاقہ، مغربی میدان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ اور پنجاب یہ 2 ریاستیں ہیں، 4 نمبر علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پورا حصہ پنجاب اور ہریانہ کا مغربی میدانی علاقہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے، انڈیکس میں دیکھتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے خط سرطان۔ خط سرطان دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پہلے سے بنی ہوئی تھی، میں نے ڈاٹ لائن کے ذریعے بنایا ہے انڈیکس میں، اس کو یہ آلریڈی یہاں پرنٹ تھی۔ تو یہ خط سرطان ہے جو بھارت کے درمیان سے گزر رہی ہے، 5 نمبر کی علامت آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے اراولی پہاڑ۔ راجستھان میں یہ پہاڑی سلسلہ جو جنوب سے شمال کی طرف پھیلا ہوا ہے، یہ راجستھان میں اراولی کا پہاڑی سلسلہ ہے کہ بھارت کا قدیم ترین لہریے دار پہاڑ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 7 ہے اندرا پوائنٹ یعنی بھارت کا جنوب ترین حصہ، جو بھارت کے قبضے میں جو زمین ہے، یہ جنوب ترین حصہ انڈمان نکوبار جزائر کا حصہ ہے، اس حصے میں یہ ہے ہمارا اندرا پوائنٹ۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے قدرتی بندرگاہ ہے ممبئی۔ سب سے بڑا قدرتی بندرگاہ ممبئی ہے، جو بھارت کی ایک اہم ریاست مہاراشٹر کی راجدھانی بھی ہے، اور یہ تجارتی مرکز ہے ممبئی، یا اس کو جو ہے بھارت کی کامرشل جو ہے کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 9 ہے قدرتی بندرگاہ۔ سوال نمبر 9 آبادی کے لحاظ سے بڑی ریاست، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رقبہ تو راجستھان کا سب سے بڑا ہے ابھی، لیکن آبادی کے لحاظ سے جو سب سے بڑی ریاست ہے یہ اتر پردیش ہے۔ یہ علامت کے ذریعے پورے اتر پردیش کو بتایا گیا ہے۔ آئیے آخری سوال دیکھتے ہیں، وشاکھاپٹنم بندرگاہ۔ یہاں دیکھیے ریاست آندھرا پردیش میں یہ وشاکھاپٹنم بندرگاہ ہے، مشرقی ساحل پر۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے آپ کتاب کے اندر جتنے نقشے دیے گئے ہیں، تمام نقشوں کے متعلق معلومات آپ خود سے بھر سکتے ہیں، جس میں اہم بندرگاہیں، ہوائی اڈے، ریل راستے، سڑکیں وغیرہ وغیرہ کی معلومات دکھا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا
نقشہ جو ہے ہمارا برازیل کا ہے۔ برازیل کے نقشے میں کون کون سی معلومات بتائی گئی ہے؟ جس طرح بھارت کے متعلق ہم نے 10 معلومات بتائی تھی، اسی طرح 10 معلومات برازیل کے نقشے کے متعلق بھی ہے۔ امتحان میں تو آپ کو صرف 4 معلومات بھرنی ہوتی ہے، یا 6 دی رہتی ہے تو 6 معلومات زیادہ سے زیادہ بھر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں نے مشق کے لیے 10 معلومات دی ہے۔ کم آبادی والی 2 ریاستیں، برازیل کی کم آبادی والی 2 ریاستیں۔ نمبر 1 یہ پہلا سوال ہے، یہاں دیکھیے 2 ریاستیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ رائما شمال کی جانب، اسی طرح سے مغرب کی جانب ہے امیزون۔ یہ 2 ریاستیں ہیں جن میں آبادی کا علاقہ گنجان پر بہت کم ہے۔ یاد رکھیے یہ وہی علاقہ ہے جو امیزون کا گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، اس لیے آبادی یہاں بہت کم ہے۔ دوسرا ہے خط جدی، یعنی جنوب میں برازیل کے جنوبی حصے میں، یہاں دیکھیے یہ ڈاٹ لائن کا علاقہ نظر آ رہا ہے حصہ، یہ خط جدی ہے، برازیل کے جنوب سے گزر رہا ہے، یہ پورا خط جدی ہے۔ پیمائش اس کی 23.5 درجہ جنوبی عرض البلد۔ سوال نمبر 3 ہے، برازیل کی راجدھانی برازیلیا۔ برازیل کی راجدھانی برازیلیا، اب دیکھیں یہاں پر اسے برازیلیا ہے، برازیل کی راجدھانی ہے جو جس کو ہم برازیلیا کہتے ہیں، یہ حصہ ہے پورا برازیلیا کا، یہ بڑا شہر ہے برازیل کا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، صاحبانہ کا علاقہ، جیسا کہ آپ کو برازیل کے شمال مشرقی حصے میں خشکی کا چوگوشہ اسے کہتے ہیں، خشکی کا چوگوشہ ہے، یہ صاحبانہ کا علاقہ ہے جو مربع کی شکل میں دکھایا گیا ہے، کتاب کے اندر بھی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے اگلا سوال ہے، کافی کا پیداواری علاقہ، ایک ریاست ہے برازیل کی ساؤ پالو، یہ ریاست ہے ساؤ پالو، بہت ہی اہم ریاست ہے، یہ مکمل ریاست ساؤ پالو کی ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر کافی پیدا کی جاتی ہے، اس لیے برازیل کو کافی کا پیالہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، پمپاس، یہ گھاس کا میدانی علاقہ برازیل کے جنوبی حصے میں پمپاس گھاس کا میدانی علاقہ ہے، یہ منطقہ معتدلہ میں پائے جانے والے گھاس کے میدانی علاقوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ریو گرانڈے ایک بندرگاہ ہے، یہاں پر پمپاس گھاس کے میدان کے قریب ہی یہ بندرگاہ ہے ریو گرانڈے، 8 نمبر کی معلومات ہے۔ خط استوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خط استوا برازیل کے شمالی حصے سے گزرتا ہے، یہ 9 نمبر کا سوال، یہ اوپر سے خط استوا گزر رہا ہے۔ آئیے آخری سوال دیکھتے ہیں، گنجان آبادی والی ساحلی ریاست۔ تو گنجان آبادی والی ساحلی ریاست یہاں دکھائی گئی ہے، اس حصے میں یہ ہے ریو ڈی جنیرو، ایک دم ساحل پر واقع ہے، چھوٹی سی ریاست ہے برازیل کی۔ عزیز طلبہ آئیے دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے جو کچھ معلومات خود سے تیار کی تھی کتاب میں دیے گئی معلومات کے مطابق، یہ کچھ معلومات ریڈی میڈ پریکٹس پیپر میں دی گئی تھی، اس کو بھی میں نے یہاں دے دیا ہے تاکہ آپ کو معلومات زیادہ سے زیادہ فراہم ہو سکے۔ آئیے ہم جلدی سے دیکھتے ہیں اس کو۔ پہلی ہے ریاست سکم، سکم ریاست نمبر 1 یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دوسرا ہے دریائے نرمدا، دریائے نرمدا اور دریائے تاپتی، یہ 2 دریا ہیں جو مغربی سمت میں بہتے ہوئے بحر عرب میں ملتے ہیں، تو یہ دریائے نرمدا ہے، بہت اہم دریا ہے بھارت کا، مغربی ساحل پر بہنے والا۔ تیسرا سوال ہے سرد ریگستان، سرد ریگستان یا سرد صحرا، جو لداخ کا علاقہ ہے یہ سرد صحرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے، ایک سینگ والا گینڈا ریاست آسام میں ایک سینگ کا گینڈا پایا جاتا ہے، یہ ریاست آسام میں، یاد رکھیے یہی چائے کا پیداواری علاقہ بھی بھارت کا سب سے زیادہ۔ اگلا سوال ہے، جنوبی بھارت کی زیادہ گنجان آبادی والی ریاستیں، شمالی بھارت میں بھی بہت ساری ریاستیں گنجان ہیں، اتر پردیش، مغربی بنگال، بہار وغیرہ، لیکن جنوبی بھارت میں اس طرح سے یہ 2 ریاستیں، جنوبی بھارت کی 2 ریاستیں یہاں پر آپ کو دکھائی گئی ہیں، کیرلا اور تامل ناڈو۔ کیرلا اور تامل ناڈو زیادہ گنجان آبادی والی ریاستیں ہیں۔ یہ اسی طرح ممبئی اہم بندرگاہ یہ پچھلے نقشے میں بھی ہو چکا ہے۔ آئیے برازیل کے متعلق بھی ایک ریڈی میڈ میپ دیا گیا تھا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 4-6 معلومات اس میں بھی دکھائی گئی ہے۔ اشاریہ برازیل کی راجدھانی برازیلیا یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے نقشے میں بھی ہو چکی ہے۔ دریائے امیزن کی وادی، یہ دریائے امیزن ہے جو مغربی سمت سے بہتا ہوا مشرق کی طرف جا کر کے بحر اوقیانوس میں گرتا ہے، یہ انڈیز پہاڑ سے نکلتا ہے۔
اور تیسری معلومات ہے میناس بندرگاہ، بہت ہی اہم بندرگاہ ہے، برازیل کی میناس بندرگاہ ہے، یہ نقشے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے خاص طور پر۔ اسی طرح سے اگلا سوال دیکھیے، عمودی چٹان کا حصہ ہے، یہ برازیل کی طبعی ساخت کا بہت ہی اہم حصہ ہے عمودی چٹان۔ اسی طرح سے برازیل کی ماہی گیری کا علاقہ ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پانی کی گرم اور سرد رویں مل رہی ہیں آپس میں، تو اس حصے میں، برازیل کے اس حصے میں، ساحلی علاقے میں بڑے پیمانے پر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، ماہی گیری کا علاقہ ہے۔ اس طرح برازیل گھنی آبادی کا علاقہ، برازیل میں گھنی آبادی کا جو علاقہ ہے، آپ یہاں دیکھیے، یہ ریاست ہے ساؤ پالو، اسی طرح ریو ڈی جینیرو، یہاں بہت ہی گھنی آبادی والے علاقے ہیں۔ یہ ساؤ پالو کافی کے لیے ہم نے بھرا تھا پچھلے میپ میں، یہ آبادی بھی یہاں بہت ہے۔ ساؤ پالو ایک شہر کا نام بھی ہے اور ایک ریاست کا نام ہے، اسی طرح ریو ڈی جینیرو بھی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نقشے کو اور دیگر معلومات اپنی کتاب میں دیکھ کر کے بھریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ نقشہ کیسے بھرا جائے، اس کی اہم معلومات کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں جو ایک دوسری ویڈیو بنائی گئی تھی اس ویڈیو کے لنک دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ کر کے بہتر طریقے سے نقشہ بھرنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔